ناظرین خوش آمدید اس پاک محفل میں آپ کی واپسی پر مولانا امداد اللہ مکی مہاجر کے دو اشعار جو نعت حب نبی میں پیش کیے گئے. کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. عالم ہوں متقی ہوں، عالم ہوں متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، عالم ہوں متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول. اور اس پاک اور خوبصورت محفل میں ہم آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی یہ بھی کہے کہ میں نے جان بھی نچھاور کر دی بالکل تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا پیش کریں کہ جن کی رحمت اور جن کے فضل قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کے لیے حکم ہوا کہ لوگوں اللہ کے فضل، رسول کو کہا گیا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تم خوب خوشیاں مناؤ. اس کے حصول پر اور کتنی خوشیاں مناؤ، اتنی خوشیاں مناؤ کہ اپنا سب کچھ ان کی بارگاہ میں نچھاور کر دو. اور ہوا خیر مما یجمعون، اور وہ خرچ کرنا تمہارا اس سے کہیں بہتر ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو. لیلا کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ جی بالکل، لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں پیسہ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر جب آپ کے حضور آپ خرچ کریں گے تو دل کو بھی خوشی ہوگی، آپ کو ایک سکون بھی ملے گا اور ان کے لیے بھی ایک یہ آپ کی قربانی ہوگی. تو میرے خیال سے تو بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. وہی بات ہے نا کہ گنواؤ جان محبت میں سب لٹا ڈالو، طریقہ کوئی نہیں دوسرا محبت کا. ہنا نصر اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو بلا تاخیر ہم ہنا سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے نعت پیش کریں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خیرات مجھے اپنی
اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ۔ ہے نا، اللہ رب الکریم آپ کے دانت آپ کو سلامت جزا رکھے، دے، آپ کو جزا دے، آپ کو لمبی عمر دے، اور آپ کو آواز میں وہی تاثیر دے کہ ہم جیسوں کی بھی آنکھیں چھلک جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ میں غلام غلامان احمد، میں غلام غلامان
سگے آستان محمد، ہاں میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، ہے آرزو کا کوئی سلیقہ، ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں،
تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا تم ہی ہو، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ فریحہ، آپ نے ہم سب کی فرمائش پر ایک اور نعت محفل میلاد میں شامل کی، آپ کی آمد سے یقیناً ہم سب کے قلوب و اذہان منور ہوئے، بہت اچھا لگا، جزاک اللہ۔ یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فائزہ تشریف رکھتی ہیں، فائزہ گیلانی سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ ربیع الاول شریف میں عید میلاد النبی کیسے مناتی ہیں، اور پھر ہم آپ سے 2 اشعار بھی سننا چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، 12 ربیع الاول کو ہمیشہ میرے چونکہ میں گیلانی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو ہمارے یہاں ہمیشہ بہت بڑے میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، پورا خاندان جمع ہوتا ہے اور مرید وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نعت کا وہ ہوتا ہے، سب لوگ نعت پڑھتے ہیں،
اور بلکہ میری سب خالاؤں کے سب لوگوں کے نکاح بھی 12 ربیع الاول کے مقدس دن پہ ہوئے ہیں. اور تو یہ بھی سیلیبریشن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے کہ آپ اپنی عید میلاد النبی کی خوشی میں اپنے بچوں کی خوشیاں بھی شامل کر لیں. جی 2 اشعار نعت کی اگر. میں اس قابل تو نہ ہی زبان بھی گنہگار ہے، اور وہ تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں، لیکن ارشاد پلیز. بس وہ دیوانگی ہے کہ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، جسم و جاں گئے عالم وجد میں، ضبط صدقے ہوا، ہوش قرباں ہوئے، ضبط صدقے ہوا، ہوش قرباں ہوئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، پر فرق ہے کلیم اور محبوب میں، وہ گئے طور پر سننے حق کا کلام، وہ کلام اللہ سننے گئے طور پر، ان کے گھر خود